بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا ولی یا نصیر۔ حاجی ملک عبد المجید صاحب کلینو والے ٹی بلاک میں شفٹ ہو گئے۔ وہ جب بھی داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اور حاضری کے لیے جاتے، ان کی داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی اور وہ ملاقات کی باتیں ہمیں سناتے۔ بھائی محمد احمد صاحب نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نے اس وقت داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری دینی ہے جب حضور حضرت میاں محمد منظور احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے اور بھائی محمد احمد صاحب کو میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ داتا حضور حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ایک بار میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور تشریف لائے اور مجھے اور بھائی محمد احمد کو فون کیا کہ میں لاہور آیا ہوں، آئیں اور ہم لوگ داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری دیں۔ پھر ہم لاہور گئے اور حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ داتا صاحب سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو بھائی محمد احمد صاحب کی قسمت ہی جاگ اٹھی۔ محمد احمد صاحب کی بھی داتا حضور سے میاں صاحب کی وجہ سے ملاقات ہو گئی۔ نہ صرف ملاقات ہوئی بلکہ داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آئیے آئیے بسم اللہ ماشاء اللہ۔ اس کی تصدیق میاں محمد منظور احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کے بعد بھائی محمد احمد کی دنیا ہی بدل گئی۔ ایک دن میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سلام اور حاضری کے بعد جب ہم واپس آئے تو میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک کتابچہ دیا جس میں 11ویں شریف کے بارے میں لکھا تھا۔ محمد احمد صاحب کی بیگم نے جب وہ کتابچہ پڑھا تو اس نے بھائی محمد احمد صاحب کے والد صاحب کو خوب بڑکایا کہ ابا جان، پہلے طلحہ کے ابا میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے تو میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، جس میں 11ویں شریف کے بارے میں لکھا ہے کہ 11ویں کا ختم دلوانا چاہیے، یہ تو بات بڑھتی جا رہی ہے۔ بھائی محمد احمد صاحب کی اس رات والد صاحب سے خوب ڈانٹ ڈپٹ ہوئی۔ بھائی محمد احمد نے رات مجھے فون پر ساری بات بتائی اور اپنی بیوی کے بارے میں سخت ناراضگی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ علیحدگی کی بات بھی کی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی رات محمد احمد صاحب کی بیوی کو خواب آیا۔ خواب میں کیا دکھایا گیا مجھے علم نہیں۔ وہ تہجد کے وقت محمد احمد صاحب سے پہلے اٹھی اور اپنے خاوند کو کہنے لگی کہ آپ نے میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کب جانا ہے؟ محمد احمد صاحب نے ناراضگی سے پوچھا کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے بھی میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کرنے کے لیے جانا ہے۔ کافی بحث و مباحثہ کے بعد جب محمد احمد صاحب نہ مانے تو بیگم محمد احمد صاحبہ نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بھائی جان کسی دن پروگرام بنائیں کہ ہم دونوں فیملیز میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کرنے کے لیے جائیں۔ محمد احمد صاحب کی بیگم صاحبہ کے اصرار پر ہم دونوں فیملیز سلام کرنے کے لیے گئے۔ خواتین اور بچے تو میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے اور ہم مرکز پر بیٹھ گئے۔ جب اجازت ملی تو ہم ویگن پر سوار ہوئے تو محمد احمد صاحب کے بیٹے کی جیب میں کچے بیر تھے جن کو وہ بچہ خوب مزے سے کھا رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو اس کو کہا کہ بیٹا آپ کو بخار ہے، گلا خراب ہے اور آپ کچے بیر کھا رہے ہیں، تو بیٹے کے جواب نے مجھے دنگ کر دیا۔ کہنے لگا بابا جی یہ میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بیری کے بیر ہیں، یہ کوئی عام بیر نہیں ہیں۔ میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محمد احمد صاحب کی والہانہ محبت اور عقیدت ہے۔